پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ ابھی کنوارا تھا، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان تھا۔ بادشاہ کا ایک دوست حکیم تھا، بہت ہی قابل حکیم تھا، اور بادشاہ اور حکیم کی دوستی آپس میں بہت ہی گہری تھی۔ بادشاہ جو بھی کام کرتا، کہیں بھی جاتا تو حکیم سے مشورہ کرتا یا اس کو ساتھ لے کر جاتا۔ وہ اکیلے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے دوست حکیم سے پوچھ کر ہی، مشورہ کر کے ہی کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حکیم صاحب کو کہیں دوسرے ملک کسی کام کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہ کچھ دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد حکیم واپس نہیں آیا۔ بادشاہ محل میں اکیلا رہ رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ اس نے شکار پر جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ اپنے وزیروں اور چند سپاہیوں کو لے کر شکار کے لیے نکل گیا۔ پہلے وہ کبھی بھی اکیلا شکار پر نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے اور ان کو شکار نظر آیا، اس کے سپاہی اس شکار کے پیچھے بھاگنے لگے۔ دوسری طرف اسے ایک ہرن نظر آیا۔ بادشاہ اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے ہرن کی طرف دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ ہرن کا شکار کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور اکیلا ہی جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ ہرن بہت تیز تھا، وہ بادشاہ کی گرفت میں نہ آیا، لیکن بادشاہ بھٹک کر اپنے ساتھیوں سے کہیں دور جنگل میں اکیلا کھڑا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ میرے دوست اور میرے ساتھی کہاں گئے۔ اسی انتظار میں تھا کہ اس کو ایک عورت بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور ایسے بھاگ رہی تھی کہ جیسے اسے کوئی پکڑ رہا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی بادشاہ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ سیدھی بادشاہ کے پاس آ کر رکی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کون ہو اور تم کیوں بھاگ رہی ہو جنگل میں اکیلے؟ لڑکی نے کہا کہ پہلے تم مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، پھر تم کو ساری بات بتاتی ہوں۔ بادشاہ اس لڑکی کو لے کر تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ پیچھے تو کوئی نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیچھا کرنے والے شاید تمہیں کھو چکے ہیں، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لڑکی نے بتایا کہ میں یہاں سے بہت دور ایک ریاست ہے، وہاں کی بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور کچھ لوگ مجھے جنگل سے اغوا کر کے لائے ہیں اور میں موقع پا کر ان کی گرفت سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میں بھاگ رہی تھی کہ آپ کو دیکھا تو میں آپ کی طرف دوڑی آئی۔ آپ مہربانی کر کے مجھے بچا لیجئے۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں شہزادی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے ساری بات بتائی کہ میں فلاں ملک کی شہزادی ہوں، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میری بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے چور اور گنڈے اٹھا کر لائے تھے، لہٰذا آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ چونکہ بادشاہ کنوارا تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں تو اگر تم سے شادی کر لوں تو۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی، کہتی ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ لہٰذا لڑکی بہت خوبصورت تھی اور ایک کسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی بھی تھی۔ بادشاہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ بادشاہ کو شادی کرنے کی بڑی جلدی تھی۔ بادشاہ نے اپنے دوست حکیم کا بھی انتظار نہیں کیا اور دوسرے ہی دن اعلان کروا دیا کہ آج میری اور اس شہزادی کی شادی ہے۔
پوری سلطنت کے لوگ ان کی شادی میں شامل ہوئے، لہٰذا بادشاہ اور اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے تیسرے دن بعد حکیم بھی محل میں آیا اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جیسے ہی بادشاہ حکیم کے پاس آیا، حکیم کو کچھ علم نہیں تھا کہ بادشاہ شادی کر چکا ہے۔ جیسے ہی حکیم نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو حکیم بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اے شہزادے، تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو بہت بڑی مشکل میں ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ مشکل نہیں ہے حکیم صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حکیم نے کہا نہیں شہزادے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کیا تم نے شادی کر لی؟ بادشاہ نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا۔ حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، تو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، لیکن تو بہت بڑی مشکل میں ہے۔ تو نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے۔ بادشاہ تو پہلے ماننے والا نہیں تھا، لیکن حکیم نے کہا کہ تم تجربہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ حکیم اپنے گھر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ آج رات پورے محل کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کٹورے، کسی جگ، کسی کنویں میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ محل سے پورا پانی ختم کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنے محل کے آخری منزل پر اس کا کمرہ تھا، وہاں اور اپنی بیگم کے ساتھ سو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوا۔ شہزادہ اٹھا اور شہزادی کو، ملکہ کو اٹھایا، اپنی بیوی کو، اور کہنے لگا ملکہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ ملکہ اٹھی اور سراہی میں رکھا ہوا پانی لینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی دیکھا اس میں پانی نہیں تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں گئی، وہاں بھی پانی نہیں تھا۔ وہ تیسرے کمرے میں گئی، وہاں بھی پانی نہیں تھا۔ واپس آئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ عجیب واقعہ ہے، تینوں کمروں میں پانی نہیں ہے۔ شہزادہ کہنے لگا کہ جلدی کرو، میری طبیعت زیادہ خراب ہے، پانی لے کے آؤ۔ ملکہ دوبارہ نیچے آئی، پورے محل میں اس نے دیکھا، کہیں بھی اس کے پانی نہیں ملا۔ واپس دوبارہ شہزادے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شہزادے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج پورے محل میں کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ شہزادہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا دیکھو شہزادی، ملکہ اگر مجھے 1 منٹ میں پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ ملکہ گھبرا گئی، اس نے شہزادی کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ واقعی اگر اسے 1 منٹ میں پانی نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ ملکہ نے کہا شہزادے اگر اجازت ہو تو میں پانی لے کر آؤں۔ شہزادہ بڑبڑایا اور کہنے لگا تم ابھی بھی اجازت مانگ رہی ہو، جبکہ میری روح پرواز کرنے والی ہے، مجھے پیاس لگی ہے غضب کی، جلدی پانی لے کر آؤ۔ شہزادی نے اسی کمرے کا کھڑکی کھولی، اپنا ہاتھ باہر نکالا اور واپس کھینچا۔ شہزادی کے ہاتھ پر ایک کٹورے میں پانی تھا، اس نے شہزادے کو پیش کیا۔ شہزادے کو پیاس تو نہیں تھی، اس نے پانی تھوڑا سا پیا اور رکھ دیا۔ شہزادہ ابھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پانی دریا کا تھا اور دریا وہاں سے 100 میل سے بھی زیادہ دور تھا۔ اس نے سوچا جو عورت 100 میل سے بھی زیادہ دور پانی 1 سیکنڈ میں لے سکتی ہے، یہ کتنی بڑی بلا ہوگی۔ اب شہزادے کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا کرتا، بڑی مشکل سے رات گزاری۔ صبح وزیر کو بھیجا جلدی جاؤ، حکیم کو بلا کر لاؤ۔
حکیم حاضر ہوا۔ شہزادے نے کہا، حکیم صاحب آپ سچ کہتے تھے، وہ تو آپ کی بھی توقع سے بہت زیادہ بڑی بلا ہے، خدا کے لیے میری جان چھڑواؤ۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کرو تم مجھ سے کچھ مت کہنا، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تم ایسا کرو کہ ایک نئی کشتی تیار کرواؤ جس میں پہلے کسی بھی انسان نے سفر نہ کیا ہو۔ کشتی تیار ہو جائے تو مجھے بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک نئی کشتی تیار کی جائے۔ چند دن بعد کشتی تیار ہو گئی۔ حکیم کو بلایا گیا اور بتایا کہ کشتی تیار ہو چکی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ چاند کی فلاں رات کو، رات کے ٹائم میں، تم اور تمہاری بیگم اسی دریا پر سیر کے لیے جائیں گے، انتظام کر لو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ صحیح اسی ٹائم اسی رات کو پروگرام بنایا گیا، اور ایک دن پہلے ہی بادشاہ، حکیم اور اس کی ملکہ وہاں موجود تھے دریا کے کنارے۔ رات کا وہ ٹائم ہوا تو کشتی کو دریا میں ڈالا گیا اور وہ تینوں سیر کی غرض سے اس میں سوار ہو گئے۔ چاند کی کافی چاندنی تھی اور دریا بڑے سکون میں تھا۔ حکیم کشتی چلاتا جاتا اور باتیں ادھر ادھر کی کرتے جاتے۔ شہزادہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب واقعی بہت مزہ آیا ہے، رات کے ٹائم دریا کی سیر کرنے کا عجیب ہی نظارہ ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے۔ حکیم نے شہزادے کو آنکھ ماری اور کہا، شہزادے یہ بتاؤ یار کہ یہاں سے دریا کتنا نیچے ہوگا، اس کی سطح کتنی دور ہوگی؟ شہزادے نے کہا، میں نہیں جانتا، میں کبھی پانی میں نہیں گیا۔ 2 منٹ کے وقفے کے بعد حکیم نے پھر کہا، شہزادے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں دریا کی گہرائی کتنی ہے؟ اتنی بات کرنی تھی کہ شہزادی بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی میں چھلانگ لگا کر بتا سکتی ہوں کہ یہاں سے دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ یہی تو حکیم چاہتا تھا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے، تم پانی میں چھلانگ لگاؤ۔ شہزادی چھلانگ لگانے سے پہلے کہنے لگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حکیم نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، جب میں پانی کے نیچے جاؤں گی تو کوئی بات نہیں، جب میں واپس آؤں گی تو واپس آنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں اپنا ایک ہاتھ پانی سے باہر نکالوں گی اور آپ نے میرے ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے، جیسے ہی آپ میرے ہاتھ کو ٹچ کریں گے میں پانی سے باہر آ جاؤں گی۔ حکیم تو جانتا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لہذا شہزادی نے چھلانگ لگائی پانی میں اور 2 ہی سیکنڈ بعد اپنا ہاتھ باہر نکال دیا۔ حکیم تیار کھڑا تھا۔ حکیم کے ہاتھ میں چاقو تھا اور ایک ڈبیا میں سفید پاؤڈر تھا۔ حکیم نے اس چاقو کی مدد سے اس کی باہر نکلی ہوئی انگلی پر ضرب کا نشان لگایا، جس سے تھوڑا خون نکل آیا۔ جیسے ہی خون نکلا، حکیم نے وہ پاؤڈر اس کی انگلی پر ڈال دیا۔ جیسے ہی حکیم نے پاؤڈر ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی پوری پتھر کی بن گئی اور بادشاہ کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ آج بھی ایک دریا میں موجود ہے۔ یہ ایک ریئل سٹوری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔